اور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے بیٹی نے حصہ پایا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بیٹیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو بازار کے اندر فروخت کیا جاتا تھا، کسی کو داماد بنانا اپنے لیے عار اور معیوب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ حاضر ہوا، توجہ فرمائیں کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس بندے نے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں تیرا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اس بندے نے کہا، اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی وجہ سے تیری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس بندے نے کہا، اللہ کے نبی میرا گناہ پھر بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا گناہ اللہ کے عرش سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ کرسی سے بڑا ہے؟ جی اللہ کے نبی میرا گناہ کرسی سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ جواب دیا، اللہ کے نبی میں نے شرک بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ جواب دیا، اللہ کے نبی میں نے چوری بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتلا تو صحیح وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کو تو بڑا سمجھ رہا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، شرک اور چوری سے بڑا ہے۔ اس بندے نے کہا، اللہ کے نبی جب تک آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، جب تک آپ دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، اس وقت میں کفر کی زندگی گزار رہا تھا، شرک کے اندر مبتلا تھا، میری شادی ہو چکی تھی، میں نے سفر میری بیوی امید سے تھی، میں نے سفر پہ نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے اسے زندہ رکھ لینا، اگر اللہ تجھے بیٹی عطا فرمائے اسے زندہ درگور کر دینا، قتل کر دینا۔ اللہ کے نبی میں سفر پہ چلا گیا، کئی سال کا سفر تھا۔ جب میں سفر سے واپس آیا، میں نے گھر کے اندر آ کر دیکھا ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ کھیل رہی تھی، بہت پیاری بچی تھی، حسن و جمال والی تھی، وہ امی امی کہہ کر پکار رہی تھی۔ تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ میری اہلیہ نے بتلایا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے مجھے کہا تھا اگر بیٹا اللہ دے زندہ رکھ لینا، اگر بیٹی دے اسے زندہ درگور کر دینا، قتل کر دینا۔ جب آپ سفر پہ چلے گئے اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرما دی، اگر میں اس کو قتل کر دیتی میں کس کے ساتھ وقت گزارتی؟ میں اپنا وقت پاس نہ کر سکتی۔ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے میں نے اس بچی کو زندہ رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ اس بندے نے کہا، اللہ کے نبی بچی اتنی اچھی تھی، میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتی تھی، محبت کی باتیں کیا کرتی تھی، مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ جب رات کا وقت ہوا، رات کے وقت میں سو رہا تھا، اچانک مجھے خیال آیا میں صبح کے وقت ابو جہل کے پاس جاؤں گا، ابو لہب کے پاس جاؤں گا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاؤں گا، وہ کیا کہیں گے کہ تیرے گھر کے اندر لڑکی ہے، کل تیری لڑکی جوان ہو جائے گی، کل کوئی بندہ تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے گا، تو بیٹی کا رشتہ دے گا، جہیز بھی دے گا، کل تو اس بندے کو اپنا داماد بنائے گا، تو سسر بنے گا۔ اللہ کے نبی اس دور کے اندر کسی کو داماد بنانا، سسر بن جانا آر کی بات سمجھی جاتی تھی، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی مجھے پوری رات نیند نہ آئی، میں کروٹیں بدلتا رہا، میں سوچتا رہا میں کیا کروں۔ جب صبح کا وقت ہوا میں نے اپنی گھر والی سے کہا، میری بچی کو تیار کر دو، اس کے ماموں کے پاس لے کے جانا ہے، ماموں سے ملاقات کروانی ہے۔ اللہ کے نبی میری اہلیہ نے بچی کو تیار کر دیا کہ چلو ماموں سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میں نے گھر کے اندر سے رسی اٹھائی، ایک کدال اور کسی اٹھا لی، میں بچی کو لے کر چل پڑا۔ بچی کو لے کر جا رہا تھا، معصوم بچی تھی، اس وقت سورج بھی آگ برسا رہا تھا، سورج شدت کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا، شدت کے ساتھ سورج کی شعاعیں پڑ رہی تھی۔ بچی نے رو کر کہا، ابو میں نہیں چل سکتی، میرے پاؤں کے اندر پتھر چبھتے ہیں، کانٹے
چکتے ہیں، میرے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، مجھے کندھے پہ بٹھا لیجئے۔ اس بندے نے کہا اللہ کے نبی مجھے اپنی بچی کے اوپر کوئی ترس نہ آیا، کوئی رحم نہ آیا، میں نے بچی کو زبردستی گھسیٹا لے کر چلا گیا۔ جب میں تھوڑا سا اور آگے گیا، جنگل آ گیا، میری بچی نے رو کر کہا ابو جان آپ نے تو مجھے کہا تھا ماموں کے گھر لے کے جاؤں گا، مجھے تو یہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی درندہ نظر نہیں آتا، بتائیے نا آپ مجھے کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھے اپنی بیٹی کے اوپر کوئی ترس نہ آیا، کوئی رحم نہ آیا، میں نے جنگل کے اندر جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا، مٹی میرے جسم پہ پڑ رہی تھی، میرے رخسار پہ پڑ رہی تھی۔ میری چھوٹی بچی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس دوپٹے کے ساتھ میرے رخسار سے مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی مجھے اپنی بچی کے اوپر کوئی ترس نہ آیا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ سورج کی شعاعیں شدت کے ساتھ پڑ رہی تھی، میں پسینہ آلود ہو چکا تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ میری بیٹی نے آگے بڑھ کر میری پیشانی سے اپنے معصوم چھوٹے دوپٹے کے ساتھ پسینے کو صاف کیا اور میرے اوپر اپنے دوپٹے کو یوں کر کے کھڑی ہو گئی، ابو آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ کو گرمی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، مجھے پھر بھی کوئی رحم نہ آیا۔ اللہ کے نبی میری بیٹی نے اس دوپٹے کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور یوں پنکھا کرنا شروع کر دیا تاکہ میرے ابو کو گرمی نہ لگے۔ اللہ کے نبی میں تو ظالم بنا ہوا تھا، میں تو پتھر دل بن چکا تھا، میں تو سنگ دل ہو چکا تھا، مجھے اپنی بیٹی کے اوپر کوئی ترس نہ آیا، مجھے کوئی رحم نہ آیا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا، میں نے بچی کو بالوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑ کر بچی کو گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ بچی کی لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آئندہ کے بعد میرے سامنے نہ بیٹھنا بلکہ میرے پیچھے بیٹھنا، جب تو میرے سامنے بیٹھے گا مجھے آپ کی وہ چھوٹی بچی یاد آ جائے گی۔